معزز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہمیں کلمہ، نماز، روزہ نہیں سکھایا بلکہ مکمل دین سکھایا ہے۔ مکمل دین میں اخلاق ایک بہت بڑا ایمان کی بنیاد اور ایمان کا ستون ہے۔ اخلاق صرف مسلمان کے ساتھ نہیں ہے، اخلاق کا تعلق ہر انسان کے ساتھ ہے۔ اخلاق کے معاملات کی ادائیگی ہر سامنے والے کے ساتھ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ لیکن اگر معاملہ اس حد تک پہنچے کہ آپ اس سے کنارہ کش رہ بغیر، دور ہٹے بغیر کوئی اور چارہ نہ کر سکیں، تو اخلاقی طریقے سے بندہ دور ہو جائے، کسی کافر سے دور ہو، کسی دشمن سے دور ہو، کسی مخالف سے دور ہو، بد اخلاقی کی گنجائش وہیں بھی نہیں ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہمیں اس حد تک اخلاق کے پہلو کو استعمال اتنا زیادہ ملتا ہے کہ جس کو اگر ہم گننا چاہیں تو شاید ہم عام تعداد میں گن بھی نہ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک موقع پر ہمیں آداب بھی سکھائے ہیں، اخلاق بھی بتائے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحیحین میں روایت موجود ہے، ایک شخص آیا، دیہاتی تھا، مسجد نبوی کے آداب سے ناواقف تھا، تو مسجد نبوی میں آ کر ایک کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اسے اٹھانا چاہا، آوازیں دیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مہ چھوڑ دو، اسے اپنی حاجت پوری کرنے دو۔ جب اس کی حاجت مکمل ہو گئی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے سمجھایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ہماری عبادت کی جگہ ہے، آپ کو یہاں پیشاب کی اجازت نہیں ہے۔ کہتے ہیں غالباً ابھی وہ اسلام نہیں لایا تھا، پھر اسے آداب سے واقف کیا۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، کیا پیشاب کرنے کی مسجد میں اجازت ہے؟ تو اس کا جواب ہے یقیناً نہیں ہے۔ جب معاملہ یہ ہے تو پھر اس کو کیوں کرنے دیا؟ تو یہاں پہلی اور بنیادی اور آسان اور عوامی بات یہ ہے کہ اگر اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا تھا، اب اس دوران اس کو اٹھانے سے پیشاب مزید کئی جگہوں کو خراب کر کے رکھ دیتا۔ تو یہ ادب سکھایا کہ آپ کس طرح کسی آدمی کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھیں گے۔ اور ایک ادب اور بھی ہے جس کو ہمارے حکیم، ڈاکٹرز، میڈیکل حضرات بتاتے ہیں کہ آپ پیشاب کرنے کے دوران روک دیں تو پتہ نہیں کیا سے کیا بیماریاں آپ کو پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح کے یعنی ایک ایک موقع کے آداب سکھائیں۔ حالانکہ عام طور پہ یہ تو عقل مندی کی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک سکھایا۔ حضرت غالباً جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اخلاق میں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا حیا اتنا تھا جیسے آپ کسی عام دوشیزہ اور کنواری لڑکی کے حیا کو بھی اس سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حیا تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک موقع پر یوں سمجھانا اور آداب، اخلاق، ان معاملات کا سمجھانا، یہ آپ کے اور میرے لیے۔ اور میرے دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس طرح کے تمام معاملات میں عملی نمونہ بن کے خود کو دکھایا ہے۔ نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں تو آپ کے اور میرے لیے نمونہ ہے، لیکن نماز کتنی پڑھیں کتنی نہ پڑھیں حدیث پاک میں ہے، قرآن کریم کی آیات میں، قم اللیل الا قلیلا، یہاں نماز نفل ہے، لمبی کر دیں، یہاں کم کر دیں، تھوڑا وقت جاگیں، پورا وقت جاگیں، احکام موجود ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نفلی روزوں کے احکام موجود ہیں، اتنا ہو نہیں اتنا نہیں ہو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں ہر دن نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہوں، فرمایا یوں نہیں، ہفتے میں 2 دن کی اجازت۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، فرمایا چلو ہفتے میں 3 دن ہے، یعنی 1 دن چھوڑ کے 1 دن رکھو، ورنہ روزانہ روزے کی اجازت نہیں۔ یعنی اس نیکی میں بھی کمی کرائی، لیکن اخلاق ایسی نیکی ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے، اخلاق میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر تو اللہ تعالیٰ کا بھی تائیدی جملہ موجود ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ رسالت مآب علیہ السلام کے اخلاق کتنے اعلیٰ۔ تو اسی لیے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سامنے والا بد اخلاقی کرے، ہم بد اخلاقی نہ کریں۔ قولوا قولا سدیدا،
کھلی بات کرنے کا حکم تو ضرور ہے، واضح اور صاف بات کرنے کا حکم ضرور ہے، پر بد اخلاقی کا حکم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک غلطی پائی جاتی ہے، بھئی اس نے برائی کی تھی تو میں بھی برائی کروں گا، تو بھائی اس میں اور تجھ میں فرق کیا رہا؟ وہ برائی کر رہا ہے، تو خاموش ہو جا، کل قیامت میں آخرت پہ ڈال دے، آخرت میں اجر لیں گے اللہ سے، رب کریم ہمیں آخرت میں بدلہ دے گا۔ کوئی چیزیں ایسی بھی رکھیں جو آخرت کے لیے رکھے۔ اچھا پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ بندہ اپنی حیثیت کو دیکھ کر کام کرتا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، مثال تو کسی گھٹیا چیز کی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اس سے آسان مثال مجھے نہیں سامنے آ رہی۔ اگر کتا کسی کو کاٹ لے اور وہ اپنے دانتوں سے چک لگائے تو کیا آپ اور ہم بھی کتے کو چک لگائیں گے دوبارہ؟ ہم نہیں لگائیں گے۔ کوئی کہ اس نے مجھے چک لگا تو میں بھی اسے کاٹوں گا، اسے لوگ بے وقوف کہیں گے۔ کتے کا کام کاٹنا ہے، تیرا کام کاٹنا نہیں ہے، تو اپنا علاج کرو، اسے دفع کر۔ تو بھئی شیطان کو بھی یہی سمجھو، شیطان دوسرے پہ سوار ہے اور وہ میری ماں بہن بیٹی کی مجھے گالی دے رہا ہے، تو اب مجھے اسلام یہ حکم نہیں کرتا کہ میں بھی گالی دوں، میں اس پہ صبر کروں۔ کیوں؟ ہر برتن سے، میں مثال دے رہا ہوں، یہ گلاس ہے، مجھے خالی دکھائیں، یہ گلاس ہے، اگر یہ دودھ کا بھرا ہوا ہے تو اس سے دودھ نکلے گا، یہ پانی کا بھرا ہوا ہے تو پانی نکلے گا، شربت کا بھرا ہوا ہے تو شربت نکلے گا، کوئی نجس چیز موجود ہے تو وہی نکلے گی۔ کلو اناء یترشح بما فیہ۔ بابا ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، تو اگر ہمیں بھی کوئی چھیڑے، چاہے غصے میں ہو چاہے نرمی میں ہو، تو بندہ اخلاق کا دامن نہ چھوڑے۔ اور پھر یہاں میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر غصے میں کوئی دو چار جملے بندے کے منہ سے نکل بھی گئے ہیں تو جیسے بندے کو محسوس ہو فوراً اللہ سے معافی مانگے اور اس سے بھی معذرت کر لے۔ یاد رکھیں، معافی مانگنے میں آپ کی عزت کم نہیں ہوگی، آپ کی عزت بڑھے گی۔ خاندانی روایات آج کل ٹوٹ گئی ہیں، خاندانی تعلقات ٹوٹ گئے ہیں، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے۔ چند دنوں قبل کی بات ہے، عید الاضحیٰ پر ایک فیملی باہر شہر رہتی تھی، ڈیرہ اسماعیل خان اپنے گھر عید الفطر پر عید گزارنے آئے۔ ان میں سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ 3 سال بعد میں اس کے گھر گیا ہوں ورنہ جاتا نہیں تھا۔ کہا جی کیوں؟ کہا اس نے بیٹے کی شادی کی اور ہمیں نہیں بلایا، باقی سب کو بلایا، ہمیں نہیں بلایا۔ تو میں نے انہیں کہا اگر نہیں بلایا تو کیا مطلب؟ بھول گیا ہو شاید۔ میں بھول چکا ہوں اسے۔ میں نے کہا آپ اس کے لیے کیا ہیں؟ آپ صدر پاکستان ہے جو آپ کو یاد رکھے؟ کوئی وجہ ہے؟ کیا معاملہ ہے آپ کا؟ یار ایک رشتہ دار کو بلانا بھول گیا، 100 بندوں کو ایک نے بلایا، تو آپ نے پوچھا اس سے؟ آپ نے تو بغیر پوچھے تعلقات ختم کر دیے، یوں نہ کریں۔ تو مجھے کہتے ہیں شادیوں میں نہیں بلایا جاتا۔ پھر میں نے اسے ایک حدیث پاک سنائی جو آپ کو بھی سناتا ہوں اور اس ماحول کے مطابق۔ وہ حدیث یہ ہے، مشکات شریف جلد نمبر 2 کتاب الایمان میں موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن، ایک روایت حضرت جابر کی ہے رضی اللہ عنہم، ان میں سے کسی ایک صحابی کی شادی ہوئی ہے۔ اب سنیں، مدینہ طیبہ میں ہوئی ہے۔ اگلے دن نماز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں پڑھی تو رسالت مآب نے ان کی داڑھی پر اور ان کے بالوں پر صفرہ کا اثر دیکھا، پیلے رنگ کا۔ پیلے رنگ کا اثر شادی کی نشانی ہوتی تھی، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ چم لگی ہوئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اتزوجت یا عبد الرحمن، شادی ہو گئی؟ کا نام یا رسول اللہ، شادی ہو گئی۔ اچھا اللہ مبارک فرمائے، کنواری سے شادی کی یا شادی شدہ بیوہ تھی؟ کہ یا رسول اللہ بیوہ لایا ہوں۔ کہ وہ کیوں؟ کہ میری بہنیں ہیں بہت زیادہ اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری 9 بہنیں ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں تو یہ 10ویں ان کی ہم عمر لاؤں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھیلتی رہے، میں چاہتا تھا کچھ بڑی عمر کی بیوی لاؤں تاکہ ان کو بھی سنبھالے مجھے بھی سنبھالے۔ آپ علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا ولیمہ کر لو، اللہ پاک ثواب عطا فرمائے گا، چاہے بکری کا بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ یا رسول اللہ ٹھیک ہو گیا۔ اس حدیث میں کسی جگہ نہیں ہے کہ حضور فرمائے کل تیری شادی ہوئی ہے، تو نے مجھے نہیں بلایا؟ اپنے نبی کو تو بلا لیتا، جس نبی پر تو نے کلمہ پڑھا اسے نہیں بلایا۔ اس سے پتہ چلا شادیوں پر بلایا جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ بلایا جائے تو بھی ٹھیک۔ اس سے رشتہ داری قطع نہیں ہوتی، اس سے تعلقات ختم نہیں ہوتے، اس سے لوگ تعلقات توڑ بیٹھتے ہیں، مرجی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے اخلاق نہیں ہے، یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے، یہ تعلیمات پیغمبر نہیں ہے، یہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہمیں کچھ تو معاملات دیکھنے چاہیے۔
ٹھیک ہے یار بلا لیا تو ٹھیک ہے، نہ بلا لیا تو ٹھیک ہے۔ تو ایسے کئی معاملے ہوتے ہیں جہاں پر بندہ خواہ مخواہ سے ایک انا اور ضد لے کر بیٹھا ہوتا ہے، جہاں اسلام اس ضد کو قبول نہیں کرتا۔ تو ہمیں ہر مسئلے پر ان معاملات کی طرح شریعت کے احکام کو دیکھ کر فالو کرنا چاہیے۔ ناراضگی کرنی ہے تو دین کے معاملے میں کریں۔ اللہ نہ کرے آپ کے کسی جاننے والے نے داڑھی کٹا دی ہے، آپ اسے کہیں میں تم سے ناراض ہوں، میں تم سے نہیں ملوں، کچھ وقت کے لیے دھمکی دے کر تو بندہ اس کو یہ احساس تو دلا سکتا ہے کہ اس نے کام غلط کیا، ٹھیک ہے، قطع تعلق کا حکم اسلام قطع رحمی پھر بھی نہیں کرتا، لیکن آپ اسے احساس دلانے کے لیے تو کہہ سکتے ہیں کہ پھر تیری میری مرضی کس بنیاد پہ ختم نہ ہو، یعنی اس طرح ڈراوا دے کر تو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ تو بات ہے، لیکن اس طرح کی باتیں نہیں ہیں جس کو ہم نے بنیاد بنا رکھا ہے۔ اس سے معاشرہ ٹوٹتا ہے۔ معاشرے میں رہنے کے لیے بندے کو ایک دوسرے کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پہ رہنا پڑتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے کامیاب ترین امیر المؤمنین رہے ہیں۔ 19 سال حضرت معاویہ کی خلافت عادلہ کا وہ زمانہ ہے جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر دی اور پورا کلمہ اسلام ایک بات پہ متفق ہو گیا۔ 19 سال ان کی اس خلافت کے جو اتفاقی دور رہا ان کی وفات تک۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ سے رعایا راضی ہے، آپ کے پاس فارمولہ کیا ہے، آپ حکمرانی کا طرز اپنی عوام سے تعلقات میں کیسے رکھتے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میرے اور میری عوام، میری اور میرے رعایا، میں دوسرے لفظوں میں کہوں میرے اور میرے ووٹرز میں ایک رسی ہے، وہ کھینچیں تو میں ڈھیلی کر دیتا ہوں، میں کھینچوں تو وہ ڈھیلی کر دیتے ہیں۔ کیا مانا؟ ہمارا کچھ معاملے میں تعلقات میں اخلاق والے معاملات رہتے ہیں، ڈنڈا نہیں اٹھایا ہوا، یعنی جہاں پر گنجائش بنتی ہے وہاں دے دیں، جہاں گنجائش نہیں بنتی وہاں بندہ سمجھا دے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ اپنے آپ کو اور اپنی عوام کو چیک کیا کرتے تھے کہ ہم جنتی حکمران ہیں یا نعوذ باللہ کہیں کوئی غلط حکمرانی تو نہیں ہو رہی۔ پتہ ہے کیسے چیک فرماتے؟ ممبر پہ کھڑے ہوئے جمعے والے دن اور اعلان کیا کہ جتنا بیت المال کا مال ہے نا یہ میرا ذاتی ہے، میں کھاؤں گا اسے، کسی کو کچھ بھی نہیں دوں گا۔ اعلان تو ایک غیر مناسب قسم کا تھا اور لوگوں کو متوقع بھی نہیں تھا، انسپیکٹڈ تھا نا، یعنی امید نہیں تھی ایسے، کیا مطلب، کیا معاملہ؟ تو لوگ بڑے حیران ہو گئے، کسی نے کہا کچھ نہیں۔ اگلے جمعے پھر اعلان، تیسرے جمعے پھر یہی اعلان کیا تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، ٹیک لگایا ہوا تھا عصا پر، لاٹھی پر، انہوں نے کہا یہ بات معاویہ ہم تمہیں نہیں کرنے دیں گے، تم کہہ رہے ہو۔ میں خاموش تھا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اگر میں یوں کروں تو انہوں نے پھر ڈنڈا اٹھایا۔ وہ بزرگ آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحبت اور قرب کا درجہ ان سے زیادہ تھا، پہلے ہی مان لائے تھے۔ کہا پھر میں تمہیں اس ڈنڈے سے سیدھا کروں گا، اور کھلے عام مجمع میں کہا، برسر ممبر کا، مسجد میں ایک آواز ان کی گونج اٹھی۔ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین کی اس نے شان میں کچھ نازیبہ بات کر دی ہے، اب کام پورا ہو گیا اس کا، بس جس زندگی کے کوئی جو گنے چنے دن تھے مراد تو یہی ہے، بس اب تو شاید مارا نہ جائے یہ بندہ۔ حضرت معاویہ نے اسے جمعے کے بعد اپنے کمرے میں بلوایا اکیلا، لوگ باہر انتظار میں ہیں کہ لاش آئے گی، یعنی جو دماغ ہے عام بندوں کا۔ اور حضرت معاویہ اور وہ ہنستے مسکراتے نکلے اور مجمع کو آ کر کہا کہ لوگوں پہلے تو مجھے مبارک دو، پھر یہ معاملہ سناؤں گا۔ ہوا کیا؟ کہا امیر المومنین اللہ آپ کو مبارک کرے، معاملہ کیا ہے؟ کہا میں جنتی ہوں، اس چیز کی مبارک تم سے لینا چاہتا ہوں، میں نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایسے حکمران بھی آئیں گے، وہ غلط فیصلے کریں گے اور غیر شرعی فیصلے کریں گے، اور ان کی رعایا ان پہ ٹوک نہیں کرے گی، ٹوکیں گے نہیں، ان پہ objection، اعتراض، اشکال نہیں ہوگا، تو وہ دوزخی ہوں گے۔ تو کہا مجھے حکمرانی کرتے ہوئے 1 سال ہو گئے ہیں، کئی سال آپ کے سامنے ہوں، تو میں نے خود کو دیکھا کہ کیا میری رعایا میں بھی ایسا طبقہ موجود ہے جو میرے اوپر نکیر کرے؟ تو جب اس نے نکیر کی نا، اللہ جانتے ہیں آج میں امن کی نیند سوؤں گا، ورنہ پچھلے جمعے سے تو مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی کہ کیا معاملہ ہے، اعتراض بھی نہیں ہو رہا، کیا میں کس حکمران میں ہوں کس میں نہیں۔ اتنے بڑے درجے والا بندہ آخرت کے بارے میں اتنا فکر مند ہے، اور آپ اور ہم کہاں بیٹھے، ہم دنیا کو توڑ کے بیٹھ جائے اور آخرت کے ہمیں کوئی فکر ہی نہیں۔ سیدنا حیدر کرار، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کیا عام اعمال رکھتے ہیں؟ حضرت علی کے تو اعمال وہ ہیں، حضور نے فرمایا علی تیرا گھر جنت میں اپنے گھر کے سامنے دیکھ کر آیا ہوں،
یہ حضرت علی جب دعا مانگتے تھے تو کہتے تھے اللہ میری نیکیاں کم ہیں، آخرت کا سفر بہت لمبا ہے، جس کو جنت کی ٹکٹ ملی ہے وہ علی المرتضیٰ۔ بلکہ میں اس سے بھی بڑھ کے ایک جملہ کہتا ہوں، جس کے بچے حضرات حسنین رضی اللہ عنہما، حضرت حسن حضرت حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جس کی اولاد جنت کے ہیڈ کوارٹر کی مالک ہے، اور جس کی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا، اما فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سربراہ ہیں، جس کی بیوی میں یوں کہوں جس کے گھر سے جنتیں تقسیم ہو رہی ہیں، وہ اللہ کے دربار میں کہہ رہے اللہ نیکیاں میری کم ہے اور میری آخرت کا سفر زیادہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا رسول اللہ کی صحبت نے انہیں دنیا کے بارے میں نہیں آخرت کے بارے میں فکر مند کرنا سکھا دیا تھا۔ تو بھائیو یہ اخلاق کی بنیادی چیز ہے کہ ہم آخرت کے بارے میں سوچیں۔ کوئی میرے بارے میں کیا کہتا ہے یہ اپنے دماغ سے نکال لیں، ہاں اللہ مجھے کیا کہے گا یہ اپنے دماغ میں ہمیں ڈالنا چاہیے۔ آج کل ہم لوگ اپنی آدھی زندگی اسی میں غرق کر دیتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی لوگ کچھ نہیں کہیں گے، تیرے جانے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے، 1 سال بعد تجھے بھول جائیں گے۔ کیا کہیں گے لوگ؟ کس کی موت سے کون آج تک مرا ہے؟ قبرستان ان لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جن کا دماغ یہ تھا کہ ہمارے بغیر دنیا تو ایک لمحہ بھی نہیں چل سکتی، اگر میں اس دنیا سے گیا تو یوں آنن فانن فٹافٹ کوئی معاملہ خراب ہو جائے گا، کیا ہوگا؟ بس صرف اتنی سی بات ہے، ہم تھے، ہم ہیں، ہم ہوں گے، تو بابا جو ہوں گے تھے وہ تھے والی بات ہو جائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ جب قبر پہ سلام پڑھتے تو قبر والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہوئے قبر والو کل آپ ہماری طرح تھے اور کل آئندہ ہم آپ کی طرح ہو جائیں گے، یعنی دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ تب ہے جب ہمیں آخرت کی فکر ہو، آخرت کی فکر پہ اخلاق بھی درست ہے اور بندے کے معاملات بھی درست ہیں۔ کچھ ایسا معاملہ ہمارے ہاں چل پڑا ہے جو ہم چھوٹی چیز کو لے کر بڑے نقصان کو لے لیتے ہیں، چھوٹی چیز کو لے کر۔ کسی خاتون کے جنازے میں آپ جائیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ بھئی محرم ٹھہریں، پردہ کریں، اس کے چہرے پر پردہ ڈالیں، قبر میں اتارا جا رہا ہے، محرم ٹھہرے، غیر محرم ہٹ جائیں۔ بھائی زندگی میں بھی یہی حکم تھا، یہ پردے کا حکم زندگی میں بھی تھا، صرف موت کے بعد نہیں آیا۔ ہم نے یہاں کیا دیکھا؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ جہیز کی بڑی فکر ہوتی ہے، میں نے بیٹی کو جہیز دینا ہے، وراثت کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میری بیٹی کا حصہ میری بہن کا حصہ۔ حالانکہ جہیز اسلام کا حکم نہیں ہے، وراثت اسلام کا حکم ہے۔ ہمیں جہیز کی تو پڑی ہوئی ہے جو کسی اور کی رسم ہے، میں منع نہیں کرتا جہیز سے، لیکن اس کی ڈیمانڈیں کرنا چھوڑ دیں۔ اصل معاملہ جہیز کے بجائے اس کا ہے جسے ہم وراثت کہتے ہیں، وہ حکم اسلامی ہے، یہ رسم عوامی ہے۔ تو ہم نے رسم عوامی کو ترجیح دی ہے حکم اسلامی پر، تو اصل تو حکم اسلامی تھا۔ یہ ہمارے اسلام کے ساتھ اخلاق ہے، تو باقی معاملہ کیا ہوگا؟ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام بیٹھتے، اخلاقی گفتگو، اور حضرت عباس کو سنو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے چچا جان، حضرت عباس جن سے یہ مروی ہے جس کو ہم صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، یہ صلاۃ التسبیح حضرت عباس سے مروی ہے، بہت بڑا نام ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کا۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والد مکرم کے سگے بھائی ہیں۔ حضرت عباس بیٹھے ہیں رسالت امام علیہ السلام کے سامنے، دیہات سے آئے ہوئے شخص نے ناواقفی میں جلدی میں پوچھ لیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ عمر میں پوچھنا چاہ رہا تھا بھئی ہے تو چاچا بھتیجا نا، آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ اگر حضرت عباس یوں کہہ دیں کہ میں بڑا ہوں تو بات غلط نہیں تھی عمر کے لحاظ سے، لیکن آداب تو ہیں کہ نبی کے سامنے بیٹھ کے کوئی کہہ دے میں بڑا ہوں، آداب کی تو مخالفت تھی نا۔ تو حضرت عباس نے جو جواب دیا، آپ کے میرے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ فرمایا بڑے تو رسول اللہ ہیں، پہلے پیدا میں ہوا تھا، بڑے حضور ہیں، پہلے پیدا میں ہوا تھا۔ ھذا اکبر وانا آسان۔ تو میرے دوستو اس سے بندہ اندازہ لگا لے
کہ ہم نے کس طرح کس معاملے کو کہاں تک لے کر چل رہے ہیں، اور ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہمارا کان، ہمارے دل، دماغ، ہاتھ اور پاؤں، ایک ایک حرکت آج نوٹ ہو رہی ہے، ایک ایک معاملہ لکھا جا رہا ہے۔ یہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے پروف کرنا ہو۔ آج عدالت عالیہ سے ایک نوٹس آئے، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں جس کے پاس آئے، کیا پروف کروں گا وہاں پر؟ سب سے بڑی عدالت تو اللہ کا دربار ہے، اور وہ دربار ایسا ہے جہاں احکم الحاکمین عالم الغیب ہے، جو ہماری نیتوں کو بھی جانتے ہیں کہ اس وقت کرتے ہوئے نیت کیا تھی۔ تو بھائیو، ادھر کی تیاری بندے کو کرنی چاہیے۔ ہاں، نیت ٹھیک ہو نا، اور منہ سے کوئی غلط جملہ بھی نکل جائے، اس پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے۔ عام الفاظ میں بات کر رہا ہوں، کوئی نکاح طلاق کی بات نہیں کر رہا، ادھر کا مذاق بھی سچ ہو جاتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں حدیث پاک میں، من شدت الفرق کے باب کے تحت حضرات محدثین نے اس کو روایت کیا۔ فرمایا ایک شخص جنگل میں سفر کر رہا ہے، اس کے پاس اس کی سواری اونٹ بھی ہے، زاد سفر، کھانا پینا بھی ہے، بینک بیلنس ہم جسے چاہے کہہ دیں، اے ٹی ایم کارڈ کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، زاد سفر آج کے دور کے مختلف ہو گئے، یہ سب کچھ اس کے پاس ہے، اور یہ سارا درخت کے سائے میں رکھ کر یہ نیند میں سویا ہوا ہے، اور اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے نہ اونٹ ہے، نہ زاد سفر ہے، کھانا پینا مال متروکہ سب کچھ گیا۔ پریشان ہو جاتے ہیں، اس جنگل میں کیا کروں گا، کیسے واپس جاؤں گا، یہ کیا مصیبت میرے اوپر ٹوٹ پڑی ہے، کیا حالت ہو گئی ہے میری، اللہ میرا کیا بنے گا، پریشان ہو جاتے۔ اور کچھ لمحے کے بعد ادھر دیکھے تو اس کی سواری بھی ٹھہری ہوئی ہے، اس کا مال بھی پڑا ہوا ہے، زاد سفر سب کچھ سامنے آ گیا، اور وہ خوشی میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور کہتا ہے میرا اللہ، میں تیرا بندہ، تو میرا رب، کیا کرم کیا تو نے۔ یوں نہیں کہتا، وہ بھول کے کہتا ہے میرے بندے، میں تیرا اللہ، تو میرا بندہ۔ کہنا کیا چاہیے، میرے اللہ، میں تیرا بندہ، تو میرا رب۔ کہتے ہیں نہیں، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ من شدت الفرح، خوشی میں کہہ دیتے ہیں۔ رسالت امام علیہ السلام فرماتے ہیں رب اس پر خوش ہوتا ہے، اللہ نے اس کی بات کا برا نہیں منایا۔ کیوں؟ ادھر کے معاملے کو عالم الغیب و شہادہ جانتا ہے نا، کہ ادھر کیا تھا، اس کے دل میں کیا تھا۔ تو بھائیو، اس طرح کے معاملات میں بندہ یوں نہ پڑے، ہم دلوں میں کچھ اور رکھتے ہیں، بظاہر کچھ اور ہوتا ہے۔ دلوں میں کفر رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے۔ وہ ایک شاعر نہیں کہتا، یہ حالت نہ ہو۔ ہمیں اخلاص، للہیت، تقوی، دینداری، اس معاملے کو، اخلاق کو، آداب کو، یہ سب کچھ سامنے رکھ کر کام کرنا ہوگا۔ یوں زندگی گزاریں گے، زندگی بہتر بنے گی، اور اگر یوں نہ گزری، کیا جواب ہوگا کل قیامت میں رب کے سامنے؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے سامنے کسی بات کو پروف کرنا پڑ جائے تو کیا پروف کریں گے؟ بس اللہ سے کرم کا بندہ سوال مانگے، اللہ سے فضل کا سوال مانگے۔ ہاں، بندہ توبہ، غلطی ہو گئی توبہ کر لے، حقوق العباد میں ہے تو حقوق العباد میں بندے کے پاس جا کر معافی مانگے۔ میں ابھی راستے میں آ رہا تھا، ابھی ساتھیوں کو میں نے دکھایا، ایک دوست کا واٹس ایپ پر میسج آیا مجھے، کہا حضرت میں چور تھا، میں نے اب توبہ کر لی، تو کیا میری چوریاں معاف ہو گئی ہوں گی؟ میں نے کہا بھائی یہ حقوق العباد ہے، ایسے معاف نہیں ہو گئی، ساری چوریاں کر کے مال ہڑپ کر لو، اللہ میری معافی، اس سے کیا معافی ملے گی؟ میں نے کہا جتنے بندوں کے پیسے چرائے ہیں ان کو جا کر واپس کر دے، واپس کر دے، جب وہ لے لے پھر اللہ کو کہو اللہ مجھے معاف کر دے، ورنہ اسلامی حکومت ہوتی تیرے ہاتھ کٹ جاتے۔ اسلامی احکام میں تو یہ چیز داخل ہے، اس طرح معافی نہیں ہے، اس کی تلافی بھی کرنی پڑے گی۔ تو کچھ گناہ معافی والے ہوتے ہیں، کچھ گناہ معافی پلس تلافی والے ہوتے ہیں، تو اس میں تلافی بھی رکھنی پڑتی۔ تو ہر کسی کے آداب بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، ساری ترتیبیں بھی ہیں، اس کے مطابق انسان کو چلنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جتنی چادر اتنا بندہ پاؤں پھیلائے۔ اور اس معاملے میں حضور پاک علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے صحابہ کے تابعین، ان کی سیرتوں پر بھی بندہ نظر رکھے۔ خواتین میں ہے تو امہات المؤمنین کے واقعات، صحابیات کے واقعات یہ سامنے ہونے چاہیے۔ مردوں میں تو ہم ماشاءاللہ
دین کی بات کہیں نہ کہیں سن لی، تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھ گئے، مدرسے میں بیٹھ گئے، خانقاہ میں بیٹھ گئے، بیان سن لیا، جمعے کی گفتگو سن لی۔ خواتین میں ہماری ذمہ داری ہے، جو ہماری عوام باہر سنتی ہے وہ اپنے گھروں میں جا کر بتائے، سمجھائے۔ اور خواتین میں آپ اور نہیں نا تو دینی کتب اپنے علماء سے پوچھ کر ویریفائڈ کتب جا کر آپ دیں گھر میں، تاکہ بندہ پڑھے، کچھ سمجھے۔ صحابیات کے لیے سیر صحابیات کتاب ملتی ہے، خواتین صحابہ کے اس میں واقعات تفصیل کے ساتھ، وہ بندہ جا کر گھر میں دے، گھر والے مطالعہ کریں، دیکھیں کیا ترتیب ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو دیکھیں نا، وہ امہات المؤمنین کے 2 حلقوں میں کسی ایک حلقے سے مسئلہ حل کرا لیا کرتے تھے۔ یا حلقہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا ہوتا، یا حلقہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں حضور پاک کی گھریلو زندگی کی عالمہ فاضلہ تھی، یا حضرت ام سلمہ تھی، وہ ان معاملات پر اور دینی مسائل پر سمجھنے اور سمجھانے والی تھی۔ تو اس طرح کے معاملات میں آپ صحابیات کے واقعات اٹھائیں اور وہ واقعات آپ کے پاس ہوں، آپ آگے بتانے، سمجھانے، سنانے والے بنیں، تاکہ اپنی زندگی بھی ٹھیک ہو، گھر کی زندگی بھی ٹھیک ہو۔ پہلے انفرادی زندگی ٹھیک ہوگی تو افراد سے تو معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور معاشرہ بنتا ہے، پھر معاشرہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ ایک ایک مسئلے پر غور کرنا ہوگا، سیکھنا صرف نہیں کرنا بھی ہوگا۔ آج کل صرف سیکھا جاتا ہے، سیکھنے سے کام نہیں بنتا، مشق کرنی پڑتی ہے۔ میں اس دن اصول خطابت میں ایک جملہ اپنے متخصصین علماء کرام کو سمجھاتے ہوئے ایک جملہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا خطابت صرف سیکھی نہیں جاتی، کرنی بھی پڑتی ہے۔ آپ بیان کا انداز سیکھ لیں، بیان نہ کریں تو بیان نہیں ہوتا۔ تو جیسے سیکھتے ہیں ویسے کرنا بھی پڑتا ہے۔ تو یہاں صرف معلومات کی حد تک معاملہ نہ ہو، بلکہ ہم اس اخلاق کی مشق بھی کریں، اور جب مشق ہوگی پھر اس معاملے کو ہم لے کر چلیں گے تو یقین مانے وہ دن دور نہیں جب ہمارے دل کی شمع روشن ہو چکی ہوگی، معاملات ٹھیک ہو چکے ہوں گے۔ پھر 1000 رگڑے کھا کے دل آئینہ بنتا ہے، ایسے نہیں ہے، جس میں بندہ اپنے آپ کو دیکھے گا، اپنے معاملات کو دیکھے گا، سوچے گا اور خود کو فٹ وہاں پر کرے گا تو معاملہ بالکل صاف ہوتا چلا جائے گا۔ بھائیو، یہ آداب ہے، ان آداب کو سیکھنا پڑے گا، سیکھ کر عمل کریں گے۔ اور اگر سیکھ کر عمل نہ کیا، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے، کل قیامت میں اللہ کے دربار میں اپنی اس متاع زندگی کو ہم پروف نہیں کر پائیں گے کہ ہمیں زندگی ملی تھی اور ہم نے کہاں گزاری، کیونکہ روایات میں ہے مال کہاں سے لیا، کہاں خرچ کیا، زندگی کیسے خرچ کی، اور لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے رکھے، اولاد کے اوپر اپنے اسلامی حقوق کو کیسے عمل کرا اور کرایا۔ جب تک ان سوالات کے جواب نہیں دیں گے، انسان کے قدم اس کی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے۔ ما زالت قدم عبد حتی یسأل عن اربع، یہ پوچھا جائے گا، پھر سوال کا جواب ہوگا تو بات بنے گی، ورنہ کیا سے کیا معاملہ۔ لیکن اگر زندگی ٹھیک گزاری، ایک عالم دین بڑی اچھی مثال دے رہے تھے، کہتے ہیں قبروں میں لوگ اوپر دیکھ کر کہیں گے 1000 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو انتظار نہیں ہے قیامت کب آئے گی۔ کہا جی نیک اور برے کا فرق ہے، کہ برا تو عذاب میں ہے، وہ تو جیل خانے میں، وہ تو روز سوچے گا میں کب آؤں، کب یہاں سے نکلوں۔ کہ نیک آدمی کا تو بڑا آسان ترتیب ہے، کہتے ہیں بھئی حور قبر میں آئے، اس کو محسوس یوں ہو، یہ اس کے گلے پہ ہاتھ ڈالے، اس کا ہاتھ ٹوٹے، دانے گننے بیٹھیں گے، یوں لگے گا ابھی ہم نے ہار ہی چنا تھا کہ قیامت کا اعلان ہو گیا۔ ان پہ تو وقفہ اتنا رہا۔ بھائی یاد رکھیں، دنیا میں ہماری زندگی وہ درخت ہے جس کی جڑیں اوپر ہے اور پھل زمین کے اندر ہے۔ وہ قبر پہ پتہ چلے گا کہ پھل کیسا تھا، وہ میٹھا ہے یا کھٹا ہے۔ یہ پھل زمین کے اندر ہے، اس کا پھل اور ثمرہ ہڈن ہے، چھپا ہوا ہے، یہ باہر پتہ نہیں ہے۔ دنیا میں یہاں تھپڑ مارے جگہ سرخ ہوئی یا نہیں ہوئی پتہ چلتی ہے، 2 نفل پڑھ کے کوئی سمجھے جنت میں کتنا بڑا مقام مجھے ملا ہے، یہ تمہیں آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا۔ اس وقت حضور پاک کی زبان پر اعتماد کر کے اعمال شروع رکھو۔ بس یہ ہے مؤمن کی شان، یہ ہے شریعت پر ایمان، یہ ہے اسلام کی شان۔ یہ ہمیں یہ چیز سمجھاتی ہے۔ دنیا کا فائدہ نظر آ رہا، مہینہ پورا ہم نے جاب کا کیا، ہمیں تنخواہ مل گئی،
ہمیں اجرت مل گئی، دن پورا کیا دیہاڑی کا مزدور کا، شام کو اس کو مل گئی، ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن دنیا کا معاملہ آیا اور ہے، آخرت کا مسئلہ اور ہے، آخرت میں نظر آئے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے رب کریم ان آداب اخلاق کے لحاظ رکھنے والوں کو جو چیز قیامت میں دیں گے، ولا عین رات، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر اس کا خیال نہیں گزرا۔ یہ حالات ہیں، یہ معاملات ہیں۔ جس زمانے میں ٹیلی فون تھی، اس زمانے میں یہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ بغیر کسی تار کے میسج کروں گا اور اس کو پہنچ جائے گا؟ ولا خطرہ علی قلب بشر، عوام کی بات کر رہا ہوں، ہمارے دلوں میں کیا تھا؟ یہ سائنس کی ٹیکنالوجی کے دور کی بات ہے، 50 سال آگے پیچھے کے معاملات میں بندے کا دماغ حیران ہے۔ اور جو خالق جل و علا ہے، جس نے اس کائنات میں تمام اذہان کو خود پیدا کیا ہے، اور جو ان تمام کا خالق مالک رازق قادر ہے، ان کے ہاں معاملات کیا ہے؟ یاد رکھیں، آخرت میں جو رب انعام دے گا وہ کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، لفظی ترجمہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو دل چاہے گا جنت میں وہی ہوگا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے ملے گا۔ آؤ میں اس آیت کو تھوڑا کھول کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جنت کے کسی گلاس میں آپ پانی پی رہے ہیں، آپ کے دل میں آیا یہ دودھ بن جانا چاہیے، تو یہ گلاس رکھ کے دودھ کا کپ علیحدہ نہیں اٹھانا پڑے گا، ما تشتہی انفسکم، اسی پانی کو رب دودھ میں کنورٹ کر دے گا، یہ ہے ما تشتہی انفسکم۔ اور اگر درمیان میں پھر خیال آیا کہ پانی ہو جائے تو یہی پانی ہو جائے گا، جو دل چاہے گا وہی ہوگا، یہی ہے۔ لقمہ آپ بٹیر کا کھا رہے اور آپ کے جی نے کہا نہیں مجھے مچھلی کھانی چاہیے، یہ لقمہ مچھلی میں تبدیل ہو سکتا ہے، یہ رب نے ہمارے لیے وہاں رکھا ہے، یہ آخرت کی زندگی ہے۔ اور ہم دنیاوی معاملات پر آخرت کو ترجیح دے دیتے ہیں، دنیاوی معاملات پر۔ میرے ایک دوست سے مجھے کہہ رہے تھے مجھے صبح کی نماز میں اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، میں نے کہا آخرت کو سامنے رکھا کر، پھر تکلیف نہیں ہوگی۔ پھر میں نے ایک صحابی کے واقعہ انہیں سنا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر بھیجا، موتا سٹی ہے اردن کا، موتا کہتے ہیں، موتا نہیں ہے، جنگ موتا، یہ اردن کا شہر ہے۔ 3 صحابہ کرام کو پیدر پہ امیر کا عہدہ دے کر بھیجا، کہا تمہارا امیر سب سے پہلے زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ شہید ہو جائے تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، وہ بھی شہید ہو جائے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس پر اتفاق کر لیں وہ جماعت کا امیر ہوگا۔ وہ جانے لگے تو انجیل پڑھا ہوا ایک عیسائی عالم بیٹھا تھا، اس نے صحابہ کرام کو کہا کہ تمہارے نبی نے جو جملہ کہا ہے نا، میں نے انجیل پڑھی ہے، میں تمہیں سمجھائے دیتا ہوں ایک بات کہ یہ تینوں پے در پے شہید ہوں گے۔ جب وقت کا نبی کسی لیے کہہ دے کہ یہ شہید ہو جائے تو یہ ہو جائے تو یہ، تو جس پر اس نے انگلی رکھی ہوتی ہے ان کی شہادت مقدر ہو چکی ہوتی ہے، اور یہ تینوں پے در پے وہاں شہید ہوئے۔ اور پھر مسلمانوں نے اتفاق سیف من سیوف اللہ القہار حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پہ کیا۔ ایسا اعتبار ہوا کہ وہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور فتح یاب ہو کر لوٹے۔ لیکن میں ایک جملہ سمجھانے لگا تھا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا، یہ 3 نمبر پہ فرمایا کہ یہ امیر ہوں گے۔ کتنے دنوں سے بھوک اور افلاس کے ڈیرے تھے، جنگ لڑی جا رہی تھی اور وہاں کھانے کو بہت کم چیز ملتی تھی۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جھنڈا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، ان کی قبر مبارک آج بھی وہیں اردن میں، ان تینوں کی اکٹھی ہے وہاں پر۔ تو انہوں نے پرچم اٹھایا، ظالموں نے دایاں ہاتھ کاٹا تو انہوں نے بائیں میں اٹھایا، اور انہوں نے بایاں کاٹا تو ان نے گردن اور کندھے کے درمیان محمدی پرچم کو سر بلند رکھا، گرنے نہ دیا۔ تو جب ان کی شہادت ہوئی اور پرچم اٹھایا گیا، اور اب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اس پرچم کو تھامنا تھا،
تو اس وقت انہیں کسی نے کھجور کے تازہ خوشہ توڑ کے آ دیا، اور یہ وہ کھجور کھانے کے لیے یوں توڑ کے لقمہ منہ میں، وہ کھجور کا دانہ منہ میں، اور یوں مزے سے کھا رہے ہیں کہ کچھ کھا لو پھر آگے چلتے ہو۔ انہیں نہیں پتہ کہ اب ان کی امارت کا وقت آنے لگا اور پہلا امیر شہید ہو گیا، اور یہ اس اجازت سے اندر بیٹھے ہیں، ابھی بیٹھے ہیں، ہاتھ پہ وہ خوشہ تازہ ہے، اور وہیں سے آ کر اطلاع ملی کہ حضرت جعفر طیار بھی شہید ہو گئے اور اب ذمہ داری آپ کی ہے۔ فطرت انسانی کے طور پہ ایک خیال آیا کہ قیادت تو ویسے سنبھال لوں گا، خوشہ تو پورا کر لوں، یوں خوشہ ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور توڑ کے کھانا چاہتے ہیں، پھر حضور پاک کا حکم یاد آتا ہے، پھر آخرت یاد آتی ہے، یوں پھینکا زمین پر وہ خوشہ، یوں جیسے اٹھا کے پھینکتے ہیں یوں پھینکا۔ اور عبداللہ کیا کر رہا ہے؟ دنیا کے معاملات میں وہ جنت کے پھل تیرا انتظار کر رہے ہیں، چل حضور کے حکم پہ جان قربان۔ یہ یوں اٹھے، انہیں جنت کی ٹکٹ ملی ہے قیامت۔ یہ وہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یار رب نے چن کے حضور کی جھولی میں ڈالا ہے۔ یہ ہیں جن کو قرآن اولئک هم الراشدون کہہ کر ہدایت انہی میں بند فرماتا ہے۔ اس طرح دنیا کے معاملات پھینکے اور کہا آخرت۔ بھائی یہ چیز ہم میں آ جائے کہ ہم دنیا کو پیچھے اور آخرت کو سب کے سامنے رکھیں، یقین مانے وہ دن دور نہیں جو مدد اللہ کے ان صحابہ کرام کے ساتھ ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے، ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، ہمارے معاملات بالکل صحیح ہو جائیں گے اگر ہم ان آداب، ان اخلاق، اس ترتیب اور یہ نبوی تعلیمات کو لے کر ہم چلنے والے تو یہ چلائیں گے تو ہماری بھی دنیا بہتر، آپ کی بھی دنیا بہتر۔ میں گفتگو میں سب سے پہلے خود کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہوں، اگر میں ایک بات کو اپنے لیے نہیں سمجھاتا تو میں دوسروں کو کیا سمجھاؤں گا؟ تو اس لیے ان معاملات کا ہم میں ہر بندہ متلاشی، ہم میں ہر آدمی متلاشی، ہمیں اس چیز کی تلاش ہے۔ دنیا میں کب تک ہے کب تک نہیں ہے کوئی مدت ہم لکھوا کے نہیں لیں، بورڈنگ کارڈ ایشو ہو چکا ہے ہمیں، بس کس ٹائم فلائٹ ہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہمیں جب دنیا میں آئے ہیں نا، ہمارے نماز جنازہ بغیر اذان اور بغیر اقامت کے ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب بچہ پیدا ہوا دائیں کان میں اذان بھی ہو گئی، بائیں میں اقامت بھی ہو گئی، اوکے، اب صرف نماز جنازہ ہی رہتا ہے، اتنا ہی وقت ملا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں ان معاملات کو ایسے گزارنا چاہیے کہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکے، رب کریم کے سامنے ہم سرخرو ہو سکیں، اور اللہ تعالی ہمیں ہم سب سے راضی ہو۔ رب کریم ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے توبہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔